تم ہی دل کی تمنا۔ وہ ڈر کر بھاگ رہی تھی، بچے کو گود میں اٹھائے سڑک کے ساتھ۔ اس کو ایک گلی نظر آئی، وہ بھاگ کر اس میں چلی گئی۔ پیچھے وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے گارڈز، پر کب تک بھاگتی؟ بچے بھی گود میں اٹھایا تھا۔ آخر وہ جیسے ہی تھک کر آہستہ چلنے لگی، تبھی اس تک وہ پہنچ گیا اور بازو سے پکڑ لیا۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ بچہ بھی ڈر کر بولا، میری مما کو چھوڑ دو۔ اس کی عمر 15 سال تھی اور وہ دلہن بن کر جہازی سائز بیڈ پر بیٹھی۔ کمرے کا سارا انٹیرئر بلیک تھا، لیکن تھا بہت خوبصورت، جو کمرے کے مالک کا ذوق کا بتا دیتا تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ وہ تو ابھی شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، ابھی میٹرک میں تھی اور پڑھنا چاہتی تھی، پر ہائے ری قسمت، ضروری نہیں انسان جو چاہے وہی ہو۔ اس کے والدین کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اچانک انتقال ہو گیا اور وہ بھری دنیا میں تنہا رہ گئی، کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کی ماں نے محبتی شادی کی تھی اپنے باپ کی رضا کے بغیر۔ اس کے ننھیال والے ان سے نہیں ملتے تھے، لیکن والدین کی وفات پر اس کی نانا نے شرکت کی اور اس کو دلاسا دیا، لیکن اس کو اپنا ہوش نہیں تھا۔ کون آیا، کون گیا، کیا ہو رہا ہے، وہ والدین کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک ان کے جانے سے وہ صدمے میں تھی اور بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ اس کی پھپھو اس کو سنبھال رہی تھی۔ جب ایک ہفتہ گزرا تو اس کی پھپھو اس کے پاس آئی اور بولی، بیٹا ایمی، جو اللہ کو منظور ہوگا، آپ خود کو سنبھالو اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ جانے والے تو چلے گئے ہمیں چھوڑ کر، ہمیں ہمت کرنا ہوگی۔ یہ دکھ تو اب ساری زندگی کا ہے۔ میرے لیے بھی یہ بہت دکھ کا مقام ہے۔ ایک ہی بھائی تھا میرا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا بے آسرا کر کے۔ بیٹا، میں نے سوچا ہے کہ تمہیں میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں۔ میں تمہیں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سن کر ایمی گھبرا کر بولی، پھپھو میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے، میرے مما بابا کا، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ پھپھو بولی، بیٹا میں تمہیں کیسے تنہا چھوڑ دوں؟ میرے بھائی کی نشانی ہو، جوان جہان ہو، کل آپ کو کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو کیا جواب دوں گی اپنے بھائی کو؟ نہیں پھپھو، پلیز، میں نہیں جاؤں گی اپنا گھر چھوڑ کر۔ ایمی روتے ہوئے بولی، بیٹا وہ بھی تمہارا گھر ہے، وہاں بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ویسے میں بھی اپنے واسطے کا نکاح تم سے کر کے لے کر جاؤں گی۔ میری بہت خواہش تھی شروع سے تمہیں بہو بنانے کی، پر میں یہ خواہش بھائی کو بتاتی، اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلے گئے۔ مجھے یقین ہے وہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے اور تمہیں میری جھولی میں ڈال دیتے۔ ایمی حیرت سے پھپھو کو دیکھتی رہتی ہے۔ اس نے کبھی واسے بھائی کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں، بلکہ اس نے تو کسی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ وہ صرف پڑھنا چاہتی تھی شروع سے۔ بیٹا تم پریشان نہ ہو،
ابھی صرف نکاح کریں گے، شادی کچھ سال بعد کر لیں گے۔ ایسے تمہیں گھر میں رکھنا اچھا بھی نہیں لگے گا، لوگ باتیں کریں گے۔ پھپھو نے بہت مظلومیت سے کہا، اور بیچاری ایمی عجیب کشمکش میں تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو اپنے مما پاپا بہت یاد آئے اور وہ بے آواز رونے لگی۔ پھر پھپھو نے کہا، بیٹا 2 دن بعد تمہاری سادگی سے نکاح ہے۔ ایمی کا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہیں۔ شام کو اس کو ملازمہ بلانے آئی کہ بی بی جی باہر آپ کے نانا آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گئی کہ اس کے نانا آئے ہیں، وہ تو مما سے ناراض تھے۔ وہ اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا ایک 55 سال کے قریب ایک بہت زبردست پرسنالٹی والے آدمی بیٹھے ہیں۔ ان کے فیچر دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کی مما سے بہت ملتے ہیں۔ وہی بلیو آنکھیں، ویسی ہی گوری رنگت، ویسی ہی سرخی مائل گال۔ ایمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کو لگا جیسے اس کی مما دیکھ رہی ہیں۔ دوسری طرف سردار کمال نے جب اس کو دیکھا تو لگا کہ ان کی بیٹی اینی ان کے سامنے کھڑی ہے۔ صرف آنکھوں کا فرق تھا، بلیو کے بجائے گرین تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اولاد چاہے جتنی بھی غلطیاں کرے، دل دکھائے، پر ماں باپ معاف کر دیتے ہیں، ویسے ہی پیار کرتے رہتے ہیں۔ ان کو بھی بیٹی کی جدائی کا بہت دکھ تھا۔ انتظار کرتے رہے ان کی بیٹی آ کر معافی مانگ لے، ان کے سینے سے لگے۔ وہ نہ آئی، بس اس کی موت کی خبر آئی اور وہ ٹوٹ چکے تھے۔ کاش وہی دل بڑا کر کے آتے، انا کو سائڈ پر رکھ کر بیٹی کو اس کی زندگی میں ملتے۔ اب اس کی بیٹی کو دیکھ کر دل کو بہت سکون ملا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور جا کر ایمی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بولے، اپنے نانا سے نہیں ملیں گی؟ اتنا کہنے کی دیر تھی، ایمی ان کے گلے لگ گئی اور چیخ چیخ کر رونے لگ گئی۔ سردار کمال صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ پھر بھی ایمی کو حوصلہ دینے لگے، بیٹا بس کریں، جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں چلے گئے میرے مما پاپا؟ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ان کو پتہ تھا، پھر بھی ان کو میرا خیال نہ آیا۔ کیوں؟ سردار کمال بولے، بیٹا صبر کریں، میں ہوں نا، اپنے نانا کو بھی تو دیکھو، بیٹی کھو دی میں نے۔ ایمی نے ان کو دیکھا اور بولی، نانا جان میری مما کو معاف کر دیں پلیز، وہ آپ سے بہت پیار کرتی تھی، بہت روتی تھی آپ کو یاد کر کے۔ آپ معاف کر دیں گے تو اللہ پاک بھی معاف کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے نانا جان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ سردار کمال جلدی سے جھک کر اس کو اٹھانے لگے۔ نہیں بیٹا، ایسے مت کرو، میں نے بہت سال پہلے اس کو معاف کر دیا تھا۔ اس کا انتظار کرتا رہا کہ آئے گی، کاش میں ہی اپنی انا ختم کر کے چلا آتا۔ ایمی بولی، کیا سچ میں آپ نے میری مما کو معاف کیا؟ سردار کمال بولے، جی بیٹا، سچ میں معاف کیا۔ آج میری مما بہت خوش ہوں گی اور اللہ پاک نے بھی ان کو معاف کر دیا ہوگا۔ پھر وہ اپنے نانا جان سے باتیں کرنے لگی، اپنی مما کے بچپن کی،
اتنی دیر میں چائے لے کر نسرین بیگم بھی آ گئی اور ان کے شوہر اشفاق صاحب بھی آ گئے اور بولے، سردار صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، ہم نے آپ سے ملنا تھا۔ اصل میں ہم نے سوچا کہ ایمی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، وہ یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، اس لیے ہم اس کا نکاح اپنے بیٹے واسطے سے کر رہے ہیں۔ رخصتی کچھ سال بعد کریں گے۔ اصل میں جوان بچوں کا ایک گھر میں بغیر نکاح کے رہنا بھی مناسب نہیں لگتا، اور نسرین کی بھی خواہش تھی کہ بھائی کی بیٹی کو بہو بنائے۔ تو آپ آئیے گا، 2 دن بعد جمعے کو نکاح ہے، اسی دن ہم اپنے گھر چلے جائیں گے ایمی کو لے کر۔ یہ سن کر سردار صاحب حیران ہو گئے اور بولے، اتنی جلدی نکاح اور ایمی آپ کے ساتھ رہے گی؟ نسرین بیگم بولی، اصل میں ہم سب کب تک یہاں رہیں گے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اس لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو سردار صاحب بولے، ایمی کو میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، وہ میری بیٹی کی نشانی ہے۔ نسرین بیگم ایک دم سے تڑپ کر بولی، آپ کے ساتھ ایمی کیسے رہے گی؟ اس نے تو پہلی بار دیکھا ہے آپ کو، صحیح سے جانتی بھی نہیں، اور اس کو مشکل ہوگی ایڈجسٹ کرنے میں۔ اس کی پھپھو ہوں، میرے ہاتھوں میں پلی بڑی ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ ہمارا گھر چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہم اس کو اچھا رکھیں گے۔ سردار صاحب بولے، میرا وہ مطلب نہیں، میں بس نواسی کو اب اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں کے سامنے۔ پھپھو جلدی سے بولی، جی جی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نکاح کے بعد لے جائیے گا، اور جب اس کا دل چاہے آپ سے ملنے جا سکتی ہے۔ سردار کمال بولے، میں آج ایمی کو لینے ہی آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا آپ لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ نسرین بیگم بولی، میرے بیٹے نے MBA کیا ہے اور ایک کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ سردار کمال بولے، کتنی سیلری ہوگی اس کی؟ تو نسرین بیگم بولی، سیلری تو 50,000 ہے۔ سردار کمال بولے، تو وہ MA کی پڑھائی کا خرچہ اور اس کی ضروریات کیسے پوری کرے گا؟ نسرین بیگم بولی، بھلا اس میں پریشانی والی کیا بات ہے، بھائی صاحب کا بزنس ہے، ایمی کو تو کچھ پتہ نہیں بزنس کا، وہ واسطے سے ہی دیکھے گا، اور اتنا بڑا یہ گھر بھی ہے، اس کا بھی رینٹ آ جائے گا، بھائی کا سب کچھ ایمی اور واسطے کا ہی ہوا نا۔ ایمی نے حیران اور پریشان ہو کر اپنی پھپھو کو دیکھا اور سوچا، ابھی 7 دن ہوئے اور ماں بابا کو گئے، اور پھپھو نے اتنا کچھ سوچ لیا۔ اشفاق صاحب بھی حیران ہو گئے بیوی کی بات سن کر، اور سردار کمال کو اب بات صحیح سمجھ آ گئی تھی کہ نسرین بیگم ایمی کو کیوں بہو بنانا چاہتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں لالچ نظر آ رہا تھا۔ تو سردار کمال بولے، نہیں بیٹا، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گا، آپ اپنی پھپھو کے گھر رہنا چاہتی ہیں اور ان کے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی راضی ہوں۔ اس بار میں وہ غلطی نہیں دہراؤں گا جو اینی کے بارے میں کی، میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں۔ نسرین بیگم جلدی سے بولی، ایمی کو
ان باتوں کا کیا پتہ، وہ تو ابھی بچی ہے، ہم جو فیصلہ کریں گے اس کو قبول ہوگا۔ سردار صاحب نے ایمی کو کہا، بیٹا پلیز، آپ کے منہ سے میں سننا چاہتا ہوں، آپ بتا دیں۔ تو ایمی بولی، نانا جان، میں نکاح کرنا نہیں چاہتی۔ نسرین بیگم جلدی سے بولی، بچی کنفیوز ہے، اس لیے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، ہم نکاح کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ نہیں، سردار کمال بولے، اس نکاح وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ نسرین بیگم بولی، ہم تو انتظامات کر چکے، کچھ نزدیک کے رشتہ داروں کو بھی بلا لیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ ایمی بولی، پھوپھو میں آپ کے گھر نہیں رہنا چاہتی، اپنے اسی گھر میں رہنا چاہتی ہوں، میری مما پاپا کی خوشبو ہے، میں کیسے چھوڑ کر چلی جاؤں نہ گھر۔ سردار کمال بولے، آپ یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی بیٹا۔ ایمی بولی، تو پھر نانا جان، کیا میں کچھ ٹائم آپ کے ساتھ رہوں؟ پھر میں ہاسٹل میں شفٹ ہو جاؤں گی، اپنی پڑھائی کروں گی، میری مما بابا مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ نسرین بیگم بولی، ہمارے خاندان کی لڑکیاں ہاسٹل میں نہیں رہتی۔ سردار کمال بولے، بیٹا آپ میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ نسرین بیگم بولی، آپ کا پوتا جوان ہے اور اسی گھر میں رہتا ہے، تو جوان لڑکی کو آپ وہاں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ سردار کمال بولے کچھ سوچتے ہوئے، بولے ٹھیک ہے، میں اپنے پوتے کا نکاح ایمی سے کر دیتا ہوں، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور میرا سارا بزنس سنبھالتا ہے، اور کچھ انفارمیشن چاہیے تو آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ مل بھی سکتے ہیں۔ نسرین بیگم بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، ایمی میرے واسے کی دلہن بنے گی۔ سردار کمال غصے سے بولے، وہ آپ کی بہو نہیں بننا چاہتی، آپ نے سنا نہیں؟ اشفاق صاحب بولے، جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کو اور ایمی کو صحیح لگے۔ نسرین بیگم، تم خاموش رہو، سردار صاحب کا حق ہے اپنی نواسی پر۔ نسرین بیگم غصے سے بولی، کیوں چپ رہوں، ان کا کیسے حق ہو گیا، اور یہ سالوں بیٹی کو نہیں پوچھا، اب آ گئے ہیں حق جتانے۔ سردار کمال غصے سے بولے، بس کیجیے آپ، یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ تھا، آپ کون ہوتی ہیں اس میں بولنے والی؟ ایمی رونے لگ گئی۔ اشفاق صاحب نے بھی غصے سے کہا، نسرین بیگم چپ ہو جاؤ، اب ایک لفظ نہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سردار صاحب، ہم آج ہی اپنا سامان باندھ کر چلے جائیں گے، ابھی آپ ایمی کی ذمہ داری آپ کی ہے اب سے۔ نسرین بیگم غصے سے پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ احمد سلطان ولد سلطان احمد، آپ کا نکاح ابراہیم جمال ولد سردار جمال سے 50 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت مقرر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ ایمی رو رہی تھی اور بہت کنفیوز تھی۔ اسی وقت سردار کمال نے اپنا ہاتھ ایمی کے سر پر رکھا اور کہا، بیٹا قبول ہے کہیں؟ ایمی نے روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے قبول ہے کہا۔ دوسری طرف
ابراہیم بہت غصے میں بیٹھا تھا۔ جب مولانا صاحب نے اس سے ایجاد و قبول کروا رہے تھے تو وہ جواب نہیں دے رہا تھا، تو سردار کمال بولے، بیٹا قبول کریں۔ اس نے غصے سے قبول کر لیا اور اپنے دادا کو غصے سے دیکھا، جو بہت خوش نظر آ رہے تھے، جبکہ وہ جانتے بھی تھے کہ وہ زبردستی یہ نکاح کروا رہے ہیں۔ اپنی نواسی کی محبت میں اس کو بلی کا بکرا بنا دیا تھا اور اپنی قسم دے کر منایا تھا۔ ابراہیم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ صرف بزنس کو ٹائم دینا چاہتا تھا اور بیوی کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کو سردار کمال نے کہا کہ ابراہیم اب آپ بھی اپنے روم میں جائیں۔ وہ سوچ رہا تھا، نکاح تو آپ نے کروا دیا، لیکن اب اس دلہن کا وہ حال کروں گا، یاد رکھے۔ وہ غصے میں اپنے روم میں داخل ہوا تو دیکھا سامنے دلہن گھونگھٹ کیے بیٹھی ہے۔ اس کو مزید غصہ آیا۔ وہ بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ گیٹ لاسٹ۔ دوبارہ یہاں آئی تو وہ حال کروں گا، یاد رکھو گی۔ اس نے ابھی تک ایمی کو دیکھا بھی نہیں تھا گھونگھٹ کی وجہ سے، اور نہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔